جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بیلنس آف پیمنٹس جو ہے اس کو ہم بی او پی کہتے ہیں۔ تو بی او پی از سسٹمیٹک ریکارڈ آف کنٹریز انٹرنیشنل transactions with the rest of the world during a year۔ تو یہ ڈیفینیشن ہے بیلنس آف پیمنٹس کی۔ بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ ایک سسٹمیٹک ریکارڈ ہے، اور اس ریکارڈ میں کیا ہوتا ہے، ایک کنٹری کی انٹرنیشنل جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں دنیا کے ساتھ ود دی ریسٹ آف دا ورلڈ، ایک سال کے اندر اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ یعنی پاکستان ہے تو پاکستان دنیا کے ساتھ جتنی بھی ٹرانزیکشنز کر رہا ہے تو اس کا کوئی ریکارڈ تو رکھنا پڑے گا نا۔ اس ریکارڈ کا نام ہے بیلنس آف پیمنٹ۔ تو بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ سسٹمیٹک ریکارڈ کو شو کر رہا ہے انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کے۔ تو یہ بیلنس آف پیمنٹس کلیئر ہو گیا۔ بیلنس آف پیمنٹس کے اندر اگر ہم بات کریں تو اس کے تین پارٹس ہوتے ہیں۔ بیلنس آف پیمنٹس have three parts۔ ایک کو ہم کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ، دوسرے کو ہم کہتے ہیں کیپٹل اکاؤنٹ، اور تیسرے کو ہم کہتے ہیں فائنینشیل اکاؤنٹ۔ تو یہ تین اس کے حصے ہیں، 3 پارٹس، ٹھیک ہے نا جی۔ بیلنس آف پیمنٹس کے کتنے پارٹس ہیں؟ 3۔ ایک کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں، ایک کو کیپٹل اکاؤنٹ کہتے ہیں، اور ایک کو فائنینشیل اکاؤنٹ کہتے ہیں۔ یہ 3 اس کے اکاؤنٹس ہیں۔ اچھا، میں نے آپ لوگوں کو ایک بات پہلے سمجھائی تھی کہ ایکچولی جب ہم انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کی بات کرتے ہیں تو 2 لفظ بڑے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک کو ہم ایکسپورٹس کہتے ہیں اور ایک کو ہم امپورٹس کہتے ہیں۔ ان دونوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایکسپورٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سیلنگ کر رہے ہیں، سیلنگ آف گڈز اینڈ سروسز ٹو ابراڈ، اور امپورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بائی کر رہے ہیں، بائنگ آف گڈز اینڈ سروسز فرام ابراڈ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جب آپ سیل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کوئی چیز بیچیں گے تو آپ کو کچھ ملے گا نا، تو اس کو ہم اسی لیے اس کو ہم ریسیٹس بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور جب آپ بائی کریں گے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پے کرنا پڑے گا۔ اس لیے امپورٹس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ پیمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یا ان ادر ورڈس ریسیٹس کو ہم انکم کہہ سکتے ہیں، اور پیمنٹس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایکسپینڈیچر کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، اسی طریقے سے جب ہم ایکسپورٹس کریں گے تو آپ ایکسپورٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر کیپٹل کے حوالے سے کیپٹل انفلو ہوگا، اور جب آپ امپورٹ کریں گے تو آپ کے ملک سے پیمنٹ کرنی پڑے گی، تو کیا ہوگا؟ کیپٹل آؤٹ فلو ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ چیزیں آپ کو اس کی تھوڑی بہت سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ کیا ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو ہم
ایکسپورٹس کو ہم پلس سائن سے شو کر سکتے ہیں اور امپورٹ کو ہم مائنس سائن سے شو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ شو کر رہا ہے کہ ایکسپینڈیچر ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی آپ کو کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کے کیا کیا مطلب ہوتے ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی پچھلے لیکچرز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہوئی ہیں چیزیں۔ اچھا، ایک چیز اور یہ ہے کہ بیلنس آف پیمنٹس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ آئی ایم ایف سے ہوتا ہے۔ آئی ایم ایف کہتے ہیں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ۔ تو ورلڈ بینک کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے بلکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہے، اور آئی ایم ایف جو ہے اس نے ایک پورا بیلنس آف پیمنٹس کے حوالے سے ایک پورا ان کا مینول بھی ہے، اسے ہم کہتے ہیں بیلنس آف پیمنٹس اینڈ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ پوزیشن مینول، جس میں وہ یہ بیلنس آف پیمنٹ کو مینٹین کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، اور بیلنس آف پیمنٹس کے حوالے سے جو مسائل آتے ہیں ان مسائل کے حوالے سے آئی ایم ایف جو ہے وہ مختلف ممالک کو قرضہ بھی دیتا ہے۔ تو جس ملک کا بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، آئی ایم ایف ان کو اس پرپس کے لیے لون بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں آ گئی کہ اس کا کس انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کے ساتھ تعلق ہے بیلنس آف پیمنٹس کا، یعنی جب بھی بیلنس آف پیمنٹ میں ایشوز آئیں گے تو کون قرضہ دے گا؟ وہ آئی ایم ایف آپ کو اس پرپس کے لیے قرضہ دے گا، ورلڈ بینک نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ اب ڈیٹیل سے ہم ان اکاؤنٹس کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن میں نے تھوڑا بہت آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ، کیپٹل اکاؤنٹ، ان کو اب ڈسکس کرتے ہیں، ان اکاؤنٹس کو مزید سمجھتے ہیں کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ میں کیا ہوتا ہے، کیپٹل اکاؤنٹ میں کیا ہوتا ہے، اور فائنینشیل اکاؤنٹ میں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ دا سسٹمیٹک ریکارڈ آف اے کنٹریز انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ود دی ریسٹ آف دا ورلڈ، اور میں نے آپ کو بتایا کہ بیلنس آف پیمنٹس کا تعلق جو ہے وہ آئی ایم ایف سے ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے ریسیٹس۔ تو ریسیٹس میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ ریسیٹس، اور دوسری چیز کیا ہے؟ پیمنٹس۔ تو ریسیٹس کا تعلق کس سے ہوگا؟ ایکسپورٹ سے ہوگا، اور اس کو پازیٹیو سائن سے شو کریں گے، اور یہ کس کو شو کرتا ہے؟ انکم آف دی کنٹری کو شو کرتا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ پیمنٹس ہیں، تو پیمنٹس کا تعلق امپورٹس آف دا گڈز اینڈ سروسز سے ہے، اور آؤٹ فلو آف دی کیپٹل سے ہے۔ یہ جو تھا ریسیٹس، اس کا تعلق ایکسپورٹس آف دی گڈز اینڈ سروسز اور ان فلو آف کیپٹل کے ساتھ تھا۔ تو یہ میں نے ابھی سمجھایا آپ کو۔ آؤٹ فلو آف دا کیپٹل کے ساتھ اس کو نیگیٹو سائن کے ساتھ شو کریں گے، اور یہ کس کو شو کرے گا؟ ایکسپینڈیچر کو۔ تو یہ دونوں چیزیں میں آپ کو ڈسکس کر چکا ہوں، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ بیلنس آف پیمنٹ کے 3 پارٹس ہوتے ہیں، ایک کو ہم کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں، دوسرے کو ہم کیپٹل اکاؤنٹ، اور تیسرے کو فائنینشیل اکاؤنٹ۔ اب کرنٹ اکاؤنٹ پہ آ جائیے۔ کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر ذرا دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 2 چیزیں آ رہی ہیں، ایک کو ہم ویزیبل کہتے ہیں، یہ ویزیبل لکھا ہوا ہے، اور دوسرا جو ہے انویزیبل ہے، یعنی یہ اس ٹرم کا نام کیا ہے؟ انویزیبل۔ تو اس کا مطلب کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر 2 چیزیں ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک کو ہم ویزیبل کہتے ہیں اور ویزیبل، اور دوسرے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انویزیبل۔ یہ انویزیبل کا مطلب، ویزیبل کا مطلب گڈز ہے، اور انویزیبل کا مطلب جو ہے وہ سروسز ہے، سمجھ گئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ویزیبل بھی کہہ سکتے ہیں، گڈز بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں ٹریڈ ان گڈز، تو ٹریڈ جو ہے، ٹریڈ کا مطلب ہوتا ہے ایکسپورٹس پلس امپورٹس۔ اس کا مطلب دونوں چیزیں آ جاتی ہیں ایک ٹریڈ کے اندر، ایکسپورٹس بھی شامل ہے اور امپورٹ بھی شامل ہے۔ تو یہاں پہ ویزیبل جو ٹرم ہے اور یہ انویزیبل 2 حصے ہیں، یعنی کرنٹ اکاؤنٹ کے 2 حصے ہیں، ایک کو ویزیبل کہتے ہیں اور ایک کو انویزیبل کہتے ہیں۔ باقی ٹریڈ ان گڈس مطلب کہ ایکسپورٹ آف گڈس اینڈ امپورٹ آف گڈس، یعنی اس کو اگر اوپن کر لیں تو اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایکسپورٹس آف گڈس، یعنی یہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گا نا،
ایکسپورٹس آف گڈس، اور دوسرا کیا ہوگا، امپورٹس آف گڈس. تو اس نے یہ دونوں لکھنے کے بجائے ٹریڈ ان گڈس لکھ دیا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ آپ نے ٹریڈ کا لفظ جہاں بھی آئے تو اس کا مطلب یہی لینا ہے کہ دونوں ہیں، ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس. تو اسی طریقے سے انویزیبل، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انویزیبل کا مطلب کیا ہے، سروسز. اب ایک ملک جو ہے وہ دوسرے ملک سے گڈز بھی خریدتا ہے اور سروسز بھی خریدتا ہے. اسی طریقے سے ایک ملک دوسرے ملک کو گڈز بیچتا بھی ہے اور گڈز سروسز بھی بیچتا ہے. تو سروسز اور گڈز کی سیل بھی ہوتی ہے اور پرچیز بھی ہوتی ہے. تو سیل اینڈ پرچیز کے مطابق، اور ایکسپورٹ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ سیلنگ ہوتا ہے، اور امپورٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے، بائنگ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گڈز کی بائنگ اینڈ سیلنگ ہوتی ہے تو اس کا ریکارڈ رکھنا پڑے گا، کتنے ڈالر کی یعنی گڈز بیچی گئی اور کتنے ڈالر کی گڈز خریدی گئی. اسی طریقے سے جب انویزیبل میں آئیں گے تو انویزیبل میں بھی ہمیں ریکارڈ رکھنا پڑے گا کہ کتنی اماؤنٹ کی جو ہے وہ سروسز خریدی گئیں اور کتنی اماؤنٹ کی سروسز جو ہے بیچی گئیں. گڈز کو ہم ٹینجیبل بھی کہتے ہیں، سروسز کو انٹینجیبل کہتے ہیں. اور گڈز کی اگزامپل آپ لے لیجئے، جیسے ویٹ ہے، گندم کو بیچا جاتا ہے، رائس کو، کمپیوٹر. ٹھیک ہے نا جی. اور بھی مطلب اکوپمنٹس ہو سکتے ہیں جو ہم لوگ ایک ملک سے خریدتے ہیں اور بیچتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے ایسے 2-3 اگزامپل آپ کو دے دی. اچھا، اب جب سروسز میں آتے ہیں تو سروسز کے اندر بھی ہم ایک ملک دوسرے ملک کو سروسز خریدتا بھی ہے اس کی اور بیچتا بھی ہے. جیسے ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایجوکیشن کے لیے یو کے چلے جاتے ہیں، تو ایجوکیشن کی سروسز ہم نے ان سے خرید لی. یا ہیلتھ کے لیے لوگ جو ہے وہ یو کے چلے جاتے ہیں ہیلتھ سروسز لینے کے لیے، یا کسی بھی ملک میں چلے جاتے ہیں. تو وہ ہم نے ہیلتھ کی سروسز ایکچولی خرید لی، کیونکہ ہمارے لوگ جائیں گے تو پیمنٹ کرنی پڑے گی نا ہمیں، اور وہ پھر ہمارے پیمنٹ سائٹ پہ ہم اس کو دیکھیں گے کتنی پیمنٹ کی ہم نے. تو اسی طریقے سے ٹیورزم کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں. اگر ہمارے ملک میں لوگ ٹیورزم کے لیے آ جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے تو وہ انکم ہوگی. ہم اس کو کس میں شو کریں گے، انکم والی سائڈ پہ ہم اس کو لکھیں گے، ریسیٹس بن جائیں گی. اگر ہمارے لوگ دنیا میں جاتے ہیں ٹورزم کے لیے تو ہمارے بیلنس آف پیمنٹ میں اس کی جو انٹری آئے گی وہ امپورٹ کی آئے گی، کیونکہ ہم پیمنٹ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے. تو ایجوکیشن سروسز کی بات میں کر رہا تھا، تو سروسز میں ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، ٹورزم ہے، سپورٹس ہے. یعنی ہمارے لوگ جو ہے دنیا کے لوگوں کو کے کوچ بن جاتے ہیں تو وہ ہمارے ملک میں تو وہ ڈالر لے کے آئیں گے نا، یا کوئی بھی فارن کرنسی لے کے آئیں گے. تو یا ہم کسی دنیا کے لوگوں کی سروسز لے لیتے ہیں اپنی سپورٹس ایکٹیویٹیز کے لیے، کوچ کسی کا لے لیتے ہیں کسی دنیا کا اپنے ملک کے لیے، تو ہمیں پیمنٹ کرنی پڑے گی. تو لیکن وہ سروسز تو لے رہے ہیں نا سپورٹس کے حوالے سے، کوچ کی. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ امبیسیز کے اوپر ایکسپینڈیچر ہوتا ہے. ہمارے ملک کی امبیسیز دنیا میں موجود ہیں تو ہمارے ملک کو ان امبیسیز کو چلانے کے لیے پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے ملک میں دنیا کی امبیسیز موجود ہیں تو وہ ہمارے ملک میں اماؤنٹ بھیجتے ہیں ان امبیسیز کو چلانے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں سروسز میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے لیے ایک جو بڑی ٹرم یوز ہوتی ہے اسے ہم انویزیبل کہہ دیتے ہیں. انویزیبل ٹرم کس کے لیے یوز ہوتی ہے؟ سروسز کے لیے. اور ویزیبل ٹرم کس کے لیے یوز ہوتی ہے؟ گڈس کے لیے. تو ٹریڈ ان سروسز اس میں آ جاتا ہے. پھر اس میں 3 حصے ہیں، یعنی انویزیبل میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں، نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3. نمبر 1 اس میں آ جاتا ہے ٹریڈ ان سروسز. سروسز میں نے ابھی آپ کو سمجھا دیا 2-3 ایگزامپلس دے کے کہ کیا کیا ہو سکتی ہیں. اسی طریقے سے انکم کی بات کرتے ہیں تو انکم میں انٹرسٹ، پروفٹ اور ڈیویڈنڈ، یعنی ایک ملک دوسرے ملک سے اس میں ارننگ کرتے ہیں. انکم کو میں مزید بھی سمجھاتا ہوں، ٹرانسفرز پر بھی بات کرتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں جیسے یہاں پر اس نے بتایا کہ ٹریڈ ان گوڈس پہ پہلے بات کی، یعنی اس پہ بات کی ٹریڈز ان گوڈس کے اوپر. یہاں دیکھیں تو یہ کہتا ہے کہ ایکسپورٹ اینڈ امپورٹس آف دی ٹینجیبل
ٹینجیبل کا مطلب گڈز ہی ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے آئل، مشینری، ٹرانسپورٹ اکوپمنٹس، الیکٹریکل گڈز، کلودنگ، میں نے بھی ابھی آپ کو اگزامپل دی تھی. تو یہ ایک ملک دوسرے ملک سے خریدتا بھی ہے اور بیچتا بھی ہے، تو اس کا ریکارڈ رکھیں گے ہم کہ کتنی ایکسپورٹ ہوئیں، کتنی امپورٹ ہوئیں، کتنی یعنی ریسیٹس ملی، کتنی پیمنٹس ملی، دینی پڑی پیمنٹس. دوسری طرف ٹریڈ ان سروسز ہے. تو ٹریڈ ان سروسز کس میں آتا ہے، یہ والی بات میں کر رہا ہوں، وہ انویزیبل میں آتا ہے. تو اس میں ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ آف سروسز ہوگا، جس میں جیسے اگزامپل دی ہوئی ہے انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ، ٹریول، فائنینشیل سروسز اور بزنس سروسز. یہ ساری سروسز کا ریکارڈ رکھا جائے گا جو ایک ملک میں ایکسپورٹ ہوئیں یا امپورٹ ہوئیں. یہ دوسری چیز. اس کے بعد اس میں اگلا فیکٹر تھا انکم. تو انکم کے حوالے سے اس نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے کہ یہ جو انکم کا سیگمنٹ آ رہا ہے انویزیبل کے اندر، تو انکم کے اندر دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. انکم فرام امپلائمنٹ آف دی کنٹریز ریزیڈنٹس بائی دا اوورسیز فرمز. اوورسیز فرمز جو ہیں وہ ہمارے لوگوں کو جاب دیتی ہیں، تو ہمارے پاس پیسہ آئے گا نا، اماؤنٹ آئے گی. یعنی فارن فرمز، اوورسیز فرم مینس فارن فرمز ہمارے ملک میں ہمارے لوگوں کو جاب دینا شروع کر دے، تو انکم آئے گی. اسی طریقے سے انکم فرام کیپٹل انویسٹمنٹ اوورسیز، یعنی آپ کے لوگ، آپ کے جو ڈیویڈنٹ، آپ کے جو کیپٹل مارکیٹس کے انسٹرومنٹس ہیں وہ دنیا کے لوگ خرید لیتے ہیں، یعنی آپ کی اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا، وہ آپ کو پے کرنا پڑے گا. اور دوسری صورت میں جب آپ کے لوگ دنیا کی کسی کیپٹل انویسٹمنٹ کریں گے تو وہاں سے کیا آئے گا، انٹرسٹ آئے گا اور ڈیویڈنڈ آئے گا. تو ہمارے لوگ بھی دوسرے ملکوں کی کیپٹل مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور ان باہر کے لوگ بھی ہمارے ملک کی کیپٹل مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں جو بھی پوزیشن ہوگی، پیمنٹ ہوگی تو پیمنٹ سائٹ پہ لکھ دیں گے، اور اگر ریسیٹس ہوں گے تو ریسیٹ سائٹ پہ لکھ دیں گے. اور آخری جو اس کے اندر انویزیبل کے اندر تیسری چیز ہے وہ ہے ٹرانسفرز. تو ٹرانسفرز کے اوپر دیکھیں تو ٹرانسفرز کو بھی دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ایک پبلک سیکٹر پیمنٹس ٹو اینڈ ریسیٹس فرام، دونوں کی بات کر رہے ہیں. یعنی پبلک سیکٹر مینس گورنمنٹ نے پیمنٹ کرنی ہے کن کو، اوورسیز باڈیز کو، یا گورنمنٹ نے ریسیٹس لینی ہے اوورسیز باڈی سے. دونوں بات ہو رہی ہیں، پیمنٹس ٹو اوورسیز باڈیز اینڈ ریسیٹس فرام اوورسیز باڈیز. تو گورنمنٹ نے اوورسیز باڈیز مینس کہ ورلڈ بینک سے یا یورپین یونین سے یا کسی بھی باڈی سے آپ نے کیا کرنا ہے، پیمنٹ ان کو دینی ہے یا ان سے لینی ہے. اور یہ پیمنٹ خاص طور پر کون سی ہوتی ہے، انٹرسٹ پیمنٹ ہوتی ہے. یا تو انٹرسٹ پیمنٹ آپ نے دینی ہوتی ہے یا لینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور دوسرا اس کے اندر ٹرانسفر کے اندر کیا ہوتا ہے، نان گورنمنٹ سیکٹر پیمنٹ ہوتی ہیں، یعنی جس میں گورنمنٹ سیکٹر انوالو نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کا سیکٹر، پبلک سیکٹر مینس گورنمنٹ سیکٹر، اور یہ نان گورنمنٹ سیکٹر کا مطلب ہے جو جس میں گورنمنٹ انوالو نہیں ہے. تو وہ بھی کیا کرتی ہیں، وہ بھی نان گورنمنٹ سیکٹر بھی پیمنٹ لیتی ہیں ان باڈیز سے یا ان سے ان کو دیتی ہیں. تو دونوں ہیں، یعنی پیمنٹ ٹو اور ریسیٹ فرام، یہ دونوں چیزیں، ریسیٹ فرام اور پیمنٹ ٹو کہاں سے، انہی باڈیز سے. کوئی بھی انٹرنیشنل باڈیز ہیں ان سے پیمنٹ لینی ہے یا دینی ہے. یہ پبلک سیکٹر نے اور یہ پرائیویٹ سیکٹر نے، دونوں آگے. اچھا جی، اس کے بعد یہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو کرنٹ اکاؤنٹ میں باتیں سمجھ آ گئیں. کرنٹ اکاؤنٹ میں پھر دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ 3 اکاؤنٹس ہیں بیلنس آف پیمنٹ کے اندر. ایک کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں، ایک کو ہم کیپٹل اکاؤنٹ کہتے ہیں، یہ دیکھیں، اور تیسرے کو ہم فائنینشیل اکاؤنٹ کہتے ہیں. تو 3 اکاؤنٹ ہیں. تو ابھی کرنٹ اکاؤنٹ پہ بات کر رہے ہیں. تو کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر پھر آ جائیں تو 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایک کو ہم ویزیبل کہتے ہیں اور ایک کو ہم انویزیبل کہتے ہیں. ویزیبل کا مطلب گڈز ہے،
اور انویزیبل کا مطلب جو ہے وہ تین چیزیں ہیں، ایک ٹریڈ ان سروسز، ایک انکم اور ایک ٹرانسفرز۔ اب ان ظاہر سی بات ہے کہ ان کا جو ہے وہ جب ہم دیکھیں گے ریکارڈ میں تو پتہ چلے گا کہ کتنی ایکسپورٹ ہوئی گوڈز، کتنی امپورٹ ہوئی گوڈز۔ تو اسی طریقے سے انویزیبل میں بھی ہم دیکھیں گے کتنی ایکسپورٹ ہوئی سروسز، کتنی امپورٹ ہوئی، کتنی انکم آئی، کتنی گئی، کتنے ٹرانسفر آئے، کتنے ٹرانسفر گئے۔ تو پھر ہمارے پاس اس کا بیلنس آ جائے گا، کس کا؟ کرنٹ اکاؤنٹ کا۔ تو وہ کرنٹ اکاؤنٹ کا بیلنس جب آئے گا تو وہ تین طرح سے ہو سکتا ہے، یعنی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں جا سکتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں جا سکتا ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکولیبریم میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ کی ریسیٹ سائڈ جو ہے وہ آپ کی پیمنٹ سائڈ کے ایکول بھی ہو سکتی ہے۔ ریسیٹ سائڈ پیمنٹ سائڈ سے زیادہ ہو سکتی ہے، ریسیٹ سائڈ پیمنٹ سائڈ سے کم ہو سکتی ہے۔ تو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو بھی پوزیشن ہوگی وہ سامنے آ جائے گی۔ تو کرنٹ اکاؤنٹ کلیئر ہو گیا۔ اچھا، کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ ذہن میں رکھیں کہ بیلنس آف پیمنٹس کے اندر کتنے آ رہے ہیں اکاؤنٹس؟ تین اکاؤنٹس آ رہے ہیں، لیکن وہ ہے بیلنس آف پیمنٹس، یہ جو میں نے یہاں پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، بیلنس آف پیمنٹس۔ اچھا، ایک ہوتا ہے بیلنس آف ٹریڈ۔ تو بیلنس آف ٹریڈ اس کو کہتے ہیں، بیلنس آف ٹریڈ کسے کہتے ہیں؟ بیلنس آف ٹریڈ کرنٹ اکاؤنٹ کے ویزیبل پارٹ کو کہتے ہیں، یعنی گوڈز کو صرف، یعنی گوڈز کی ایکسپورٹ اور گوڈز کی امپورٹ کا جو ڈفرنس ہوتا ہے اسے ہم بیلنس آف ٹریڈ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بیلنس آف ٹریڈ۔ تو آپ سے پوچھیں کہ یہ ہے بیلنس آف پیمنٹس، تو بیلنس آف ٹریڈ از اے پارٹ آف بیلنس آف پیمنٹس۔ بیلنس آف پیمنٹس تو بہت بڑی چیز ہے، اس کے اندر تو تین اکاؤنٹس آتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ، کیپٹل اکاؤنٹ اور فائنینشیل اکاؤنٹ۔ اور بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ یعنی بی او ٹی جو ہے وہ بیلنس آف پیمنٹ کے کرنٹ اکاؤنٹ کا ویزیبل پارٹ کا ڈفرنس ہے ایکسپورٹ اور امپورٹ کا۔ سمجھ آ گئی بات؟ یعنی کتنی ایکسپورٹس ہوئیں گڈس اور کتنی امپورٹ ہوئی گڈس، ان دونوں کو جو ڈفرنس آئے گا وہ بیلنس آف ٹریڈ کہلائے گا۔ تو بی او ٹی از اے پارٹ آف بی او پی۔ یہ کلیئر؟ تو یہاں تک ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ کو سمجھ لیا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں نے بتا دیا آپ کو کہ ویزیبل اور انویزیبل دو ہوتی ہیں چیزیں، اور ویزیبل کو ہی بی او ٹی کہتے ہیں، ویزیبل کو ہی، یعنی ویزیبل کو ہی کیا کہتے ہیں؟ بی او ٹی کہتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس کے بعد آ جائیے دوسرا اکاؤنٹ۔ دوسرا اکاؤنٹ ہے کیپٹل اکاؤنٹ۔ تو کیپٹل اکاؤنٹ کیا ہے؟ کیپٹل اکاؤنٹ کا تعلق جو ہے یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ اس کا تعلق پبلک سیکٹر سے ہے۔ کس سے ہے؟ پبلک سیکٹر۔ پبلک سیکٹر مینز گورنمنٹ، تو گورنمنٹ سے اس کا تعلق ہے۔ اور جو فائنینشیل اکاؤنٹ ہے، تو جو فائنینشیل اکاؤنٹ ہے اس کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ نان گورنمنٹ سیکٹر سے ہے، نان گورنمنٹ سیکٹر سے ہے، یعنی پرائیویٹ سیکٹر سے ہے۔ لیکن کچھ ایک دو چیزیں اس کی بھی پبلک سیکٹر میں آ جاتی ہیں، لیکن کیپٹل اکاؤنٹ سارا کا سارا پبلک سیکٹر سے ریلیونٹ ہے۔ یعنی کیپٹل اکاؤنٹ جو ہے یہ دوسرا اکاؤنٹ ہے کس کا؟ بیلنس آف پیمنٹس کا۔ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ پبلک سیکٹر کے جو فلوز آف کیپٹل ہیں اس کے بارے میں بات کرنی ہے، جو آئے ہیں یا گئے ہیں ملک سے باہر، یعنی کیپٹل انفلوز اور کیپٹل آؤٹ فلوز آف دی پبلک سیکٹر آف دی گورنمنٹ، یعنی وہ اس کا ریکارڈ رکھنا کیپٹل اکاؤنٹ کہلاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ قرضے دنیا سے لیتی ہے، یا ہم کسی دوسرے ملک کو قرضہ دیتے ہیں، تو یہ ایکچولی آپ کے ڈیٹ سے ریلیونٹ یا قرض سے ریلیونٹ ہے یہ جو اکاؤنٹ ہے جسے ہم کیپٹل اکاؤنٹ کہتے ہیں۔ تو پبلک سیکٹر کیپٹل انفلوز اور کیپٹل آؤٹ فلوز کی بات کرنی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ کیپٹل انفلوز کا مطلب پلس سائن ہے یعنی ریسیٹس ہیں، اور کیپٹل آؤٹ فلو کا مطلب پیمنٹ سائڈ ہے یعنی آؤٹ فلوز ہیں۔ یعنی آپ جب کسی ملک کو قرضہ دیں گے، آپ کا ملک پاکستان اگر
کسی ملک کو قرضہ دیتا ہے، جیسے پاکستان افریقہ کے کسی کنٹری کو قرضہ دیتا ہے یا کسی اور ملک کو، افغانستان کو قرضہ دیتا ہے، تو یہ پاکستان کی بیلنس آف پیمنٹ میں کیپٹل آؤٹ فلو میں ٹریٹمنٹ ہوگا اور یہ پیمنٹ سائڈ پہ لکھا جائے گا۔ اور اگر پاکستان کسی دوسرے ملک سے قرضہ لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، تو کیپٹل آیا ہے آپ کے ملک میں، کیپٹل انفلو میں لکھا جائے گا، ریسیٹ میں لکھا جائے گا پاکستان کی بیلنس آف پیمنٹس کے اندر۔ لیکن جب پاکستان اس قرضے کے اوپر سود دے گا تو وہ پیمنٹ سائڈ پہ لکھیں گے، اور جب یہ قرضہ واپس کرے گا تب بھی پیمنٹ سائڈ پہ لکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب آ جائیے اگلی بات، اگلا اکاؤنٹ، اور وہ ہے فائنینشیل اکاؤنٹ۔ فائنینشیل اکاؤنٹ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کا زیادہ تر تعلق کس سے ہے، یہ بھی کیپٹل اکاؤنٹ ہی ہے، اور یہ کیپٹل اکاؤنٹ، اس میں بھی کیپٹل انفلو اور کیپٹل آؤٹ فلو ہی آنے ہیں، لیکن کس کے؟ نان گورنمنٹ سیکٹر کے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نان گورنمنٹ سیکٹر کے کیپٹل انفلو اور آؤٹ فلو کا ریکارڈ ہے، لیکن اس میں لٹل بٹ ہم فورن کرنسی جو ہوتے ہیں ریزروز گورنمنٹ کے، اس کو بھی اسی ہیڈنگ کے اندر لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے گورنمنٹ بھی سمجھ لیں کہ انڈائریکٹلی اس میں آ جاتی ہے، لیکن زیادہ تر اس میں نان گورنمنٹ سیکٹر کے، یہ بھی کیپٹل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یہ بھی کیپٹل، دونوں اکاؤنٹس میں کیپٹل انفلو اور کیپٹل آؤٹ فلو کی بات ہونی ہے۔ فائنینشیل اکاؤنٹ کے اندر فلوز آف کیپٹل ٹو اینڈ فرام کی بات ہو رہی ہے کہ کیپٹل انفلو اور کیپٹل آؤٹ فلو، تو اس میں آ جاتی ہے جیسے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرتی ہیں، پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہوتی ہے، تو یہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو کہتے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اس کو ہم کہتے ہیں ایف ڈی آئی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اور ایک ہوتی ہے فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ۔ تو یہ دونوں فورن انویسٹمنٹس کہلاتی ہیں۔ فورن انویسٹمنٹس دو طرح کی ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں فورن انویسٹمنٹ۔ تو فورن انویسٹمنٹ دو طرح کی ہے، ایک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، ایک فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ، اور یہ دو طرح کی ہے، اور دو، یہ ویسے ہی سمجھا رہا ہوں، فورن انویسٹمنٹ دو طرح کی ہے، ایک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، ایک فورن پرائیویٹ انویسٹمنٹ، سوری فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ۔ لیکن کرنے والے بھی دو طرح کے لوگ ہیں فورن انویسٹمنٹ، ایک پبلک سیکٹر اور ایک پرائیویٹ سیکٹر، پبلک سیکٹر اور ایک پرائیویٹ سیکٹر، یہ دو طرح کے اینٹیٹیز کرتی ہیں فورن انویسٹمنٹ، اور دو طرح سے کرتی ہے، ایک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، ایک فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں یہ ہے کہ جو کمپنیز ہیں، باہر کی کمپنیز ہیں، ہمارے ملک میں آ کے وہ انویسٹمنٹ کریں گی اور خود اس کو آپریٹ کریں گی، اون کریں گی ہمارے ملک میں آ کے خود فزیکلی، یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ۔ اس طرح ہمارے ملک کی کوئی کمپنی باہر جا کے کسی دوسری ملک میں کوئی انویسٹمنٹ کرتی ہے تو وہ بھی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہلاتی ہے۔ جیسے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت ساری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں نظر آئے گی، جیسے میکڈونلڈ نظر آ رہا ہے آپ کو، کے ایف سی نظر آتا ہے، اور بہت سارے آپ کو ادارے نظر آئیں گے جو کہ فورن کے ہیں اور وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کیے ہوئے انہوں نے۔ فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ملک میں تو ڈائریکٹلی تو نہیں آتے ہیں، فزیکلی تو کمپنی اسٹیبلش نہیں کرتے ہیں، بلکہ فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری کمپنیز کے شیئرز کو خرید لیتے ہیں یا بانڈز کو خرید لیتے ہیں، یعنی وہ ہماری اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یہ تو اسے فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کہتے ہیں۔ اس طرح ہم بھی دنیا کی کسی بھی اسٹاک ایکسچینج کے اندر یا ان کی کیپٹل مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، تو اسے فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کہیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ دونوں طرح کی انویسٹمنٹ فورن انویسٹمنٹ ہے، اور کیپٹل انفلو ہوگا یا کیپٹل آؤٹ فلو ہوگا، تو یہ سارا ریکارڈ کدھر آئے گا؟ یہ فائنینشیل اکاؤنٹ کے اندر آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فائنینشیل اکاؤنٹ کے اندر فورن انویسٹمنٹ کی ساری کہانی آ جائے گی، پلس اس میں اسپیکولیٹو فلوز آف کرنسی بھی اس کے اندر آئیں گے، دوسری چیز۔ اور اسپیکولیٹو فلوز آف کرنسیز کا مطلب ہاٹ منی ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ جس ملک کی انٹرسٹ ریٹ اور ایکسچینج ریٹ کے مطابق جس ملک کا اگر انہیں انٹرسٹ ریٹ زیادہ نظر آتا ہے یا ان کو ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے بینیفٹ ہوتے ہیں، تو وہ اس ملک کی کرنسی کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ ہاٹ کرنسی بن جاتی ہے، تو اسپیکولیٹو فلوز کہتے ہیں ان کو۔ تو یہ دوسری چیز آ گئی۔ تیسری چیز اس کے اندر گورنمنٹ کے جو فورن کرنسی ریزروز ہوتے ہیں وہ بھی اسی کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک آ گئی فورن انویسٹمنٹ نمبر 1،
فائنینشیل اکاؤنٹ کے اندر، اور اس میں پھر دونوں چیزیں آ گئی اور دونوں طرح کی لوگوں کی آ گئی، لیکن خاص طور پر یہاں پہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ نان گورنمنٹ سیکٹر کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری اس کے اندر آ گئی اسپیکولیٹو فلوز آف دی کرنسی یعنی ہاٹ منی، اور تیسری یعنی دوسری یہ چیز آ گئی، اور تیسری یہ آ گئی فورن کرنسی جو ریزروز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، وہ بھی اسی اکاؤنٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں، فائنینشیل اکاؤنٹ کے اندر۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، تو تینوں اکاؤنٹس ہمیں کلیئر ہو گئے۔ اچھا، اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو تینوں اکاؤنٹس ہیں یعنی بیلنس آف پیمنٹ کے کون کون سے اکاؤنٹس ہیں؟ بیلنس آف پیمنٹ کے 3 اکاؤنٹس ہیں، یعنی ایک کرنٹ اکاؤنٹ پلس کیپٹل اکاؤنٹ اور پلس کیا ہے؟ فائنینشیل اکاؤنٹ۔ ان تینوں کا جو سم ہے وہ زیرو ہوتا ہے۔ یہ اگلی بات میں نے سمجھائی کہ بیلنس آف پیمنٹ کے کا سم کیا ہوتا ہے؟ زیرو ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ادھر کرنٹ اکاؤنٹ میں اگر آپ کا ڈیفیسٹ ہے، اور تو پھر کیپٹل اکاؤنٹ اور فائنینشیل اکاؤنٹ دونوں مل کر اس کو آف سیٹ کریں گے، یعنی یہ نیگیٹو ہے تو یہ پلس ہو کے دونوں کینسل آؤٹ ہو جائیں گے، تو دونوں کینسل آؤٹ ہوں گے تو یہ جواب زیرو آئے گا۔ یعنی کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ کیپٹل اکاؤنٹ کے سرپلس نے پورا کر دینا ہے، تو دونوں کا سم جو ہے وہ زیرو ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد یہی بات کر رہے ہیں کہ تینوں کا سم تو زیرو ہے، اگر نہیں زیرو ہوتا تو پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ایررز اور اومیشنز ہوئی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بیلنسنگ آئٹم ہے، اگر مطلب بیلنس میں نہیں ہے، بیلنس آف پیمنٹ کہتے ہی اس لیے کہ بیلنس آف پیمنٹ ہمیشہ بیلنس میں رہتا ہے اور اس کا جو سم ہے وہ زیرو ہوتا ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بیلنس آف پیمنٹ اکاؤنٹ کے اندر بیلنس نہیں ہے تو یہ بیلنسنگ آئٹم ہے کیا بھلا؟ نیٹ ایررز اینڈ امیشنز۔ تو یہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات آپ کا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہوئے آپ کو وہ انفارمیشن پوری نہیں ملتی ہے، تو بعض اوقات آپ وہ سم برابر نہیں آ رہا ہوتا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر پازیٹیو بیلنسنگ آئٹم آپ شو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ریکارڈڈ نیٹ ایکسپورٹس ہیں جو آپ نے نہیں لکھی، جو ریکارڈ نہیں ہو سکیں، اور اگر نیگیٹو سائن آ رہا ہے بیلنسنگ کا تو اس کا مطلب نیٹ امپورٹس ہیں جو کہ آپ نے نہیں لکھی۔ تو یہ بیلنسنگ کے لیے یہ ورڈ یہ سمجھ آ گئی۔ یہ میں نے بھی آپ کو سمجھایا کہ سم آف دا بیلنس آف پیمنٹ اکاؤنٹ مسٹ بی زیرو۔ ان سب کا کیا ہے؟ سم کیا ہونا چاہیے؟ زیرو ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی کہیں زیرو نہیں ہوگا تو پھر یہ بیلنسنگ آئٹم آ جائے گا جس کو ہم نیٹ ایررز اینڈ امیشنز کہتے ہیں، اور وہ یا تو وہ پلس سائن کے ساتھ آئے گا تو وہ یا نیگیٹو سائن، جیسے بھی ہوگا بیلنس ہو جائے گا بارہ۔ تو یہ آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو، آپ اکاؤنٹنگ پڑھتے ہیں، ہم لوگ تو اکاؤنٹنگ سے زیادہ ریلیونٹ نہیں ہیں، تو وہ آپ ڈیبٹ کریڈٹ کرتے رہتے ہیں، یہ وہی چیز ہے۔ تو یہ وہی بات کر رہے ہیں کہ فار ایوری ڈیبٹ دیر مسٹ بی اے کریڈٹ، تو اس لیے اسٹیٹمنٹ آف دا فائنینشیل پوزیشن مسٹ آلویز بی ان بیلنس۔ تو بیلنس کے لیے یہ چیز جو ہے وہ ہم نیٹ ایررز اینڈ امیشن ڈالتے ہیں۔ جیسے اس کو اس طرح سمجھ لیجیے کہ کرنٹ اکاؤنٹ اگر ڈیفیسٹ میں ہے تو اس کو میچ کیسے کیا جائے گا؟ سرپلس آن دا کیپٹل اینڈ فائنینشیل اکاؤنٹ۔ یہ میں نے بھی آپ کو بتائی تھی بات کہ اگر یہ نیگیٹو میں ہے تو یہ دونوں مل کر پلس سائن کے ساتھ ان کو آف سیٹ کر کے جو آپ زیرو لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے نا جی، یا بیلنس میں لے کے آئیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک کنٹری جو ہے اس کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں ہے تو اس کو اب کیا چاہیے؟ اس کو یہ چاہیے کہ وہ اس کا کیپٹل اکاؤنٹ اور اس کا فائنینشیل اکاؤنٹ اس کو سپورٹ کرے۔ تو کیپٹل اکاؤنٹ اور فائنینشیل اکاؤنٹ کو سپورٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ملک کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی ہو، فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ بھی ہو، یا پھر وہ اپنے ملک کا انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کی کوشش کرے گا تاکہ لوگ ہماری کمپنیوں کے بانڈز کو خریدیں یا ہماری جو ہے فائنینشیل ایسٹس کو خریدیں۔ لیکن اس کا لاس یہ ہوگا کہ آپ کا اپنے ملک کے اندر چونکہ انٹرسٹ ریٹ آپ بڑھائیں گے تاکہ فورن جو
لوگ ہیں وہ آپ کے ایسٹس کو خرید سکیں، لیکن اپنے ملک کے اندر آپ کی کاسٹ بڑھ جائے گی. تو اس لیے یہ چیز ہمیں کنفلکٹ آئے گا کہ اگر ہم اپنا بیلنس آف پیمنٹ کا کیپٹل اور فائنینشیل اکاؤنٹ بہتر کرنے کے لیے اپنے ملک کے اندر انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتے ہیں تاکہ لوگ ہمارا زیادہ کیپٹل خریدیں، تو لیکن ڈومیسٹیکلی تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ لو ہو. تو ایک کنفلکٹ آ جائے گا کہ کیا کریں، انٹرسٹ ریٹ ہائی رکھیں یا زیادہ رکھیں، کیونکہ ہائی رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ فورن فنڈز آئیں ہمارے پاس، اور لو رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اپنے ملک میں انویسٹمنٹ زیادہ ہو، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ لو ہوگا تو لوگ پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ کرے گا قرضہ لے کے بینکوں سے. تو یہ ایک تھوڑا سا کنفلکٹ آتا ہے جس کو سوچنا پڑے گا گورنمنٹ کو یا سینٹرل بینک کو کہ کیا کیا جائے، کیا انٹرسٹ ریٹ رکھا جائے. کیا ہم فورن یا تو پھر آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ برداشت کرنا پڑے گا، یا پھر آپ کو اپنے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو بہرحال یہ چیز ذہن میں رہے کہ بیلنس آف پیمنٹ کا جو سم ہے وہ زیرو ہوتا ہے. اچھا، یہ چیز زیرو کیسے ہوتا ہے اور یہ کیسے میچ ہوتا ہے، یہ ہمیں آپ کو ایک یو کے کی بیلنس آف پیمنٹ اکاؤنٹ کی ایک ایگزامپل سے بھی یہاں پہ نظر آ سکتا ہے، جو کہ آپ کو نظر آئے گا کہ کیسے جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر جو یو کے کا ڈیفیسٹ ہے وہ میچ کیا گیا ہے سرپلس آن دا کیپٹل اینڈ فائنینشیل اکاؤنٹس. یہ آپ کو نظر آئے گا اور اس کا جواب بھی دیکھیے گا کیسے زیرو آتا ہے. یہ ٹیبل دیکھیں، اس ٹیبل کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ ایکسپورٹس ہیں، یعنی یہ، اور یہ امپورٹس ہیں، اور یہ آپ کے پاس نیٹ اماؤنٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا کس چیز کو شو کر رہا ہے، یہ آپ کی ریسیٹس ہیں. یہ بیلنس آف پیمنٹ اکاؤنٹ کی ایک پوری تفصیل آپ کو نظر آ رہی ہے. دیکھیں یہاں پہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر یہ جو ہے یہ اس چیز کو ہم بیلنس آف ٹریڈ کہتے ہیں. تو اس کے کرنٹ اکاؤنٹ کے آپ کو پتہ ہے کہ ایک یہ حصہ ہوتا ہے ٹریڈز ان گڈس، اس کو ہم ویزیبل بھی کہتے ہیں، اور یہ جو ساری چیز ہے یہاں سے لے کے یہ تین چیزیں ہیں، اس کو ہم انویزیبل کہتے ہیں. یہ میں نے بھی آپ کو بتایا بھی تھا. تو کرنٹ اکاؤنٹ کے دو حصے ہو گئے، ایک یہ والا حصہ ہو گیا اور دوسرا جو ہے وہ یہ والا حصہ ہو گیا. دو حصے، ایک کو ویزیبل اور ایک کو انویزیبل کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کرنٹ اکاؤنٹ کی کہانی، اور یہ دوسرا اکاؤنٹ کیپٹل اکاؤنٹ، اور جو تیسرا اکاؤنٹ ہے وہ کیا ہے، وہ فائنینشیل اکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہاں پہ اب آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریسیٹس ہیں اور یہ کیا ہیں، یہ پیمنٹس ہیں، کیونکہ امپورٹ کس کو شو کرتا ہے، امپورٹ پیمنٹس کو شو کرتا ہے، اور ایکسپورٹس کس کو شو کرتا ہے، ریسیٹس کو شو کرتا ہے. تو یہ آپ کے پاس دوسرا اکاؤنٹ اور یہ آپ کے پاس تیسرا اکاؤنٹ، تو تین اکاؤنٹ آگے، اور یہ یو کے کی بیلنس آف پیمنٹ 2008 کی شو ہو رہی ہے. تو یہاں پہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ آپ کے پاس کرنٹ بیلنس کا مطلب ہے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس. یہ کرنٹ بیلنس مینس کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس. کرنٹ اکاؤنٹ کا کیا بیلنس ہے، یہ آپ نے سم اپ کر کے دیکھ لیا. یہ ایکسپورٹ کا سم ہے، یہ امپورٹ کا سم ہے، اور یہ آپ دیکھیں کہ نیٹ جو ہے وہ نیگیٹو میں جا رہا ہے. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا بیلنس نیگیٹو میں آ رہا ہے، کیونکہ یہ اس کو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نا، تو بریکٹ کا مطلب نیگیٹو ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 25,068 روپے جو ہے وہ 68 مطلب ملین پاؤنڈ جو ہے، یہ اماؤنٹ کس میں لکھی ہوئی ہے، ملین پاؤنڈ میں لکھی ہوئی ہے. یہ آپ کا ڈیفیسٹ ہے، یو کے کا ڈیفیسٹ. اب یہ ڈیفیسٹ کس میں آ رہا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر، کیونکہ ان کی جو ایکسپورٹ سائٹ ہے، ایکسپورٹ سائٹ اور یہ امپورٹ سائٹ کا سم جو ہے آپ کے سامنے، یا پیمنٹ سائٹ کا جو سم ہے وہ زیادہ ہے. یہ آپ کے سامنے 700,626 ہے، اور یہ 725,694 ہے. تو امپورٹ سائٹ یا پیمنٹ سائٹ زیادہ ہے، اس وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ کا جو بیلنس ہے یعنی وہ کیا ہے، ڈیفیسٹ میں ہے. اب یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بیلنس آف پیمنٹس ہے، تو اس کا سم کیا آنا ہے، زیرو. یہ دیکھیں یہاں پہ زیرو آیا ہوا ہے. تو سب کا یہ دیکھیں.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیپٹل اکاؤنٹ اور فائنینشیل اکاؤنٹس ڈال ڈول کے اور نیٹ ایررز اور امیشن ڈال کے، یہ چوتھی چیز ہے، یہ ڈال کے آپ نے کیا کیا، اس کو بیلنس کیا اور سم اپ کیا ہوا، 0۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کرنٹ اکاؤنٹ کے یہ ڈیفیسٹ کو کس نے پورا کیا ہے، یہ 18,121 اور یہ 3,100 کچھ ہے، یہ ہے نا اماؤنٹ، تو یہ آپ کے سامنے، تو ان سب کو بیلنسنگ کر دیا ان دونوں کرنٹ اور کیپٹل اور فائنینشیل اکاؤنٹ، اور پھر بھی اگر کوئی نیٹ ایررز اینڈ امیشن ہے وہ بھی ڈال کے، تو جو سم آیا ہے وہ 0 آیا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ اس کا سم 0 ہوتا ہے، یا بیلنس آف پیمنٹ ہمیشہ بیلنس میں ہی ہوتا ہے، تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ میں چلا گیا، یا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ سرپلس میں ہے، تو پھر یہ لفظ کیوں یوز کیا جاتا ہے؟ تو یہ لفظ ایکچولی غلط یوز کیا جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ بیلنس آف پیمنٹس جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں ہے، تو ایکچولی ہم کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ یعنی ڈیفیسٹ میں، کیونکہ بیلنس آف پیمنٹ کبھی بھی ڈیفیسٹ میں نہیں ہوتا، بیلنس آف پیمنٹس کبھی بھی سرپلس میں نہیں ہوتا، بیلنس آف پیمنٹس تو ہمیشہ بیلنس میں ہوتا ہے، وہ تو نام ہی اس کا بیلنس میں ہے، تو وہ تو بیلنس میں ہی رہے گا۔ تو پھر اکثر اخبارات میں یہ اکانومسٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ میں ہے، تو وہ ایکچولی بیلنس آف پیمنٹس کہہ کے کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں ہے یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ہے، یا وہ اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، بیلنس آف ٹریڈ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، صرف یہ والی حصے کی، یعنی یہ اور یہ دیکھیں یہ ڈیفیسٹ میں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ کا جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ ایکچولی یا تو کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یا کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی اس کا ایک حصہ جو ہے جسے ہم بیلنس آف ٹریڈ کہتے ہیں اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ بیلنس آف پیمنٹس کے حوالے سے جو کہانی تھی، تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بیلنس آف پیمنٹس ان پرنسپل سمس ٹو 0، وہ 0 ہی ہوتا ہے۔ یو مے ونڈر دیٹ واٹ از مینٹ بائی سرپلس اور ڈیفیسٹ آن دا بیلنس آف پیمنٹ، یہی سوال میں نے بھی آپ کو سمجھایا۔ When journalists or economists speak of the balance of payments, they are usually referring to the deficit or surplus on the current account۔ یہی بات میں کر رہا تھا اب کہ وہ کس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ کے سرپلس اور ڈیفیسٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ کس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، سرپلس اور ڈیفیسٹس ان ٹریڈ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی گڈز اونلی۔ گڈز اونلی کون سا ہوتا ہے؟ جس کو آپ بیلنس آف ٹریڈ کہتے ہیں، بی او ٹی، یعنی ویزیبل کو کہتے ہیں۔ تو یہ اس کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی ملک کا اگر کرنٹ اکاؤنٹ، اگر دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا، کرنٹ اکاؤنٹ کا بیلنس کیا ہو سکتا ہے، یہ جو کرنٹ بیلنس لکھا ہوا ہے یہاں ساتھ اکاؤنٹ کا لفظ بھی لکھ لیجیے گا، کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہوگا یہ۔ تو کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ہوگا، یا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں ہوگا، دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پیمنٹ سائڈ زیادہ ہے اور آپ کی ریسیٹ سائڈ کم ہے، تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ آپ کی جو انکم ہے وہ کم ہو جائے گی۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا رزلٹ کا نکلے گا کہ آپ کی جو انکم ہے وہ کم ہو جائے گی۔ جب انکم ہی آپ کے ملک کی یعنی نیشنل انکم کم ہو جائے گی تو آپ کے ملک کی ڈیمانڈ، ایگریگیٹ ڈیمانڈ پہ کیا فرق پڑے گا؟ وہ بھی کم ہو جائے گی۔ تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہونے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہوتا ہے اس کا امپیکٹ ڈیفلیشنری ہوتا ہے۔ یہ قیمت کم ہو رہی ہے نا، تو یہ ڈیفلیشنری امپیکٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ڈیفلیشنری امپیکٹ ہے۔ اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی ریسیٹ سائڈ جو ہے وہ آپ کی پیمنٹ سائڈ سے کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ آپ کی نیشنل انکم میں کیا ہو جائے گا؟ اضافہ۔ جب آپ کی نیشنل انکم میں اضافہ ہوگا تو آپ کی ملک کے اندر گڈز اینڈ سروسز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، یعنی سپینڈنگ لوگ زیادہ کریں گے تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھے گی، تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھے گی تو قیمتیں بھی کیا ہو جائیں گی؟ بڑھیں گی۔ اس کا مطلب کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ انفلیشنری ہوتا ہے، یعنی آپ کے ملک میں قیمتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سمجھ آ گئی۔ کرنٹ اکاؤنٹ سی اے ڈی کا مطلب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، اور سی اے ایس کا مطلب کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے۔ یہ
کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اور اس کو کیا کہیں گے؟ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس. یہ میں نے لکھ دیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہاں تک باتیں سمجھ آ گئی. اچھا آگے چلتے ہیں. آگے یہ ایک کوشچن ہے، اس کا آنسر وہی دیا ہو جو میں نے بھی آپ کو سمجھایا. ایک چیز اور اس میں یہاں پہ کہی گئی ہے کہ اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ڈیفیسٹ میں ہوتا ہے یا آپ کا بیلنس آف ٹریڈ سرپلس ڈیفیسٹ میں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا ملک جو ہے اس کو آپ ایک کمپنی کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیں کہ آپ کا ملک پروفٹ اور لاس میں چلا گیا ہے. تو یہ ذرا ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ کنٹری ہے، یہ کمپنی نہیں ہے، کیونکہ یہ کنٹری کی ریسیٹس اور پیمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بھی انٹرنیشنل ریسیٹس اور انٹرنیشنل پیمنٹس کی بات ہو رہی ہے. باقی ساری ریسیٹ اور پیمنٹ تو ایک طرف رہے گی نا. اس لیے یہ چیز نہیں ذہن میں لے کے آنی کہ ملک جو ہے پروفٹ اور لاس میں چلا گیا. اچھا اگلا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ فارن کرنسی اینڈ انٹرنیشنل ٹریڈ. تو فارن کرنسی اور انٹرنیشنل ٹریڈ کے حوالے سے بات ہو رہی. دیکھیں جی، جب بھی آپ انٹرنیشنل ٹریڈ کریں گے تو انٹرنیشنل ٹریڈ کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ آپ کو میں آپ کو اس کو سمجھا دیتا ہوں. کرنسی اینڈ انٹرنیشنل ٹریڈ، تو یہ ٹاپک ہے. تو یہ دیکھیے فارن کرنسی اور انٹرنیشنل ٹریڈ کا بڑا آپس میں تعلق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ٹریڈ کریں گے، تو ٹریڈ جب آپ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پھر آپ ایکسپورٹس کریں گے یا امپورٹس ہوں گی. ان دونوں صورتوں میں آپ کو فارن کرنسی کے ساتھ آپ کا سامنا پڑے گا. جب بھی، یعنی اس کا مطلب جب آپ سیل کریں گے، سیلنگ آف گڈز اینڈ سروسز کریں گے ٹو ابراڈ، اور ادھر جب آپ بائی کریں گے، بائنگ آف گڈز اینڈ سروسز فرام ابراڈ، تو سیل کر کے کیا ملے گا؟ آپ کو فارن کرنسی ملے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر فارن کرنسی آئے گی. تو فارن کرنسی کی سپلائی آئے گی آپ کے ملک کے اندر، سپلائی آف فارن کرنسی آئے گی آپ کے ملک کے اندر. اور اگر آپ بائی کرتے ہیں تو آپ کو فارن کرنسی میں پیمنٹ کرنی پڑے گی. تو آپ ڈیمانڈ کریں گے کس کی؟ فارن کرنسی کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکسپورٹس جب ہم ٹریڈ کرتے ہیں ان انٹرنیشنل ٹریڈ، تو ایکسپورٹس کی صورت میں ہمارے ملک میں فارن کرنسی کی سپلائی آئے گی، اور امپورٹ کی صورت میں ہمیں فارن کرنسی کی ڈیمانڈ کرنی پڑے گی. تو اس کا مطلب انٹرنیشنل ٹریڈ کا تعلق فارن کرنسی کے ساتھ بن جاتا ہے. انٹرنیشنل ٹریڈ جب بھی آپ کرتے ہیں تو فارن کرنسی کے ساتھ لنک ہو جاتے ہیں. اور اس کو آپ ایگزامپلس سے سمجھ لیجئے. یہاں پر 2-3 ایگزامپل سے سمجھایا گیا ہے. جیسے پہلی ایگزامپل میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ فرض کر لیجئے کہ 2 ملک ہیں، 2 کنٹریز ہیں، اور ایک ملک جو ہے وہ یو کے ہے، اور دوسرا جو ملک ہے وہ یو ایس اے. آپ جانتے ہیں کہ یو کے کی جو کرنسی ہے اس کا نام پاؤنڈ سٹرلنگ ہے، اور جو یو ایس اے کی کرنسی ہے اس کا نام امریکن ڈالر ہے. یہ اس کے نیومرائر ہے. اچھا اب یہ ہوتا ہے، ایگزامپل یہ ہے کہ یو کے جو ہے، یو کے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے. یو کے کا کوئی کمپنی یا یو کے کا کوئی پرسن ایکسپورٹ کرتا ہے کس کو بھلا؟ یو ایس اے کو. تو یو ایس اے کیا بن گیا؟ یو ایس اے امپورٹر بن گیا. ٹھیک ہے نا جی. تو ایکسپورٹ کرتا ہے مطلب کہ یو کے کیا کرتا ہے؟ سیل کرتا ہے. اور یہ امپورٹ کرتا ہے مطلب کہ یو ایس اے کیا کرتا ہے؟ بائی کرتا ہے. تو یو ایس اے نے بائی کیا، یو کے نے سیل کیا، اور دونوں کی کرنسیوں میں کیا ہے ڈفرنس ہے وہ آپ کے سامنے. یہ پاؤنڈ سٹرلنگ ہے
اور یہ یو ایس اے کی کرنسی جو ہے وہ ڈالر ہے. اب چونکہ یو کے نے سیل کیا ہے تو انہوں نے بل بنا کے بھیج دیا کہ جی ہمیں 20,000 جو ہے وہ پاؤنڈ اسٹرلنگ کا بل ہے. اب یو ایس اے کو یہ پے کرنا ہے یار، ظاہر سی بات ہے. تو وہ کیا کرے گا، یو ایس اے کا امپورٹر جو ہے وہ کیا کرے گا، تو یو ایس اے امپورٹر جو ہے وہ اس اپنی کرنسی کو کنورٹ کروائے گا کس کے اندر، پاؤنڈ کے اندر. تو یو ایس اے امپورٹر ہیز ٹو کنورٹ ہز ڈالر ٹو گیٹ پاؤنڈ. ٹھیک ہے نا جی، تو یہ کام کرنا پڑے گا اس کو. یہ ایگزامپل پہلی ہے. دوسری ایگزامپل میں یہ بی پورشن میں بی دوسری ایگزامپل ہے، اس میں فرض کر لیں پھر دوبارہ سے دو کنٹریز ہیں، ایک جرمنی ہے، اور جرمنی کی کرنسی آپ کو پتہ، جرمن کی کرنسی جو ہے وہ علیحدہ سے ہے، لیکن جرمنی کے اندر جرمن مارک جرمنی کی کرنسی ہے، لیکن جرمنی کے اندر یورو بھی یوز ہوتا ہے کیونکہ یورپین یونین میں آتا ہے، تو یورو ان کی کرنسی ہے. اور دوسری طرف یو کے آپ کو پتہ ہے، تو یو کے جو ہے وہ اس کی کرنسی جو ہے وہ پاؤنڈ سٹرلنگ. اب فرض کر لیجئے یہ پھر میں نے دو کنٹریز کی ایگزامپل لی ہے، ٹو کنٹریز. تو جرمنی کیا کرتا ہے، جرمنی ایکسپورٹ کرتا ہے اب، یعنی سیل کرتا ہے کس کو، یو کے کو. تو یو کے کیا بن گیا اب یہاں پہ، یو کے اب امپورٹر بن گیا، یعنی یو کے کیا کر رہا ہے، بائی کر رہا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جرمنی نے بیچا تو جرمنی بل دے گا، اور جرمنی نے کوئی مشین بیچی یا کچھ بھی بیچا تو اس نے کہا جی 100,000 یورو کا بل ہے. تو یہ اب کس نے پے کرنا ہے، کیونکہ بائی یو کے نے کیا ہے تو یو کے نے پے کرنا ہے. لیکن یو کے کی کرنسی تو پاؤنڈ سٹرلنگ ہے، تو یو کے کیا کرے گا، یو کے کو اپنے پاؤنڈ کو کنورٹ کرانا پڑے گا کس کے اندر، یورو کے اندر. تو یو کے ہیز ٹو کنورٹ پاؤنڈ انٹو یورو فار پیمنٹ، ہے نا، پیمنٹ ٹو جرمنی. یہ ہے جی، کلیئر ہوگی بات. اور تیسری یہ ہے کہ اگر یو کے کا انویسٹر جو ہے، یہ تیسری میں وہیں سے بتا دیتا ہوں آپ کو بک سے ہی، چونکہ میں بک سے ہی سمجھا رہا تھا آپ کو. یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو اے سمجھا دیا اور بی سمجھا دیا. اسی طریقے سے تیسری جو ایگزامپل ہے، یہ ساری ایگزامپل ہے کہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت یہ ہے کہ جب بھی آپ انٹرنیشنل ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ کو فورن کرنسی سے سامنا کرنا پڑتا ہے. اب یو کے کا انویسٹر ہے اور وہ وش کر رہا ہے کہ میں انویسٹ کروں یو ایس کی کیپٹل بانڈ کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ایس اے کی کیپٹل مارکیٹ میں یہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں ایکچولی پورٹ فولیو انویسٹمنٹ، فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ. تو اب اس کو ظاہر سی بات ہے کیا کرنا پڑے گا، یو کے کا بندہ ہے تو، اور یو ایس اے کا کیپٹل بانڈز خریدنا چاہتا ہے تو اس کو پیمنٹ کرنی پڑے گی یو کے والے کو، کس میں، یو ایس ڈالر میں. تو اس کو اپنے پاؤنڈس کو کنورٹ کروانا پڑے گا کس کے اندر، پاؤنڈ سٹرلنگ کو. تو اس لیے اس نے کہا کہ اس اپنے سٹرلنگ کو بیچے گا، یعنی اپنے پاؤنڈ کو بیچے گا تاکہ ڈالر لے اور اس ڈالر سے یو ایس اے کے بانڈز کو خرید سکے. سمجھ گئے جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتی ہے تو فورن کرنسیز کے ساتھ ہمیں واسطہ پڑتا ہے. تو بہرحال بات یہ ہے جی کہ کیپٹل جو ہے انفلوز اور آؤٹ فلوز بھی سمجھ آ گئے ہمیں. یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ جب بھی ہم ایکسپورٹس کرتے ہیں تو ایکسپورٹس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، یہاں پہ لکھ دیتے ہیں، ایکسپورٹس جب بڑھتی ہیں، ایکس کا مطلب ایکسپورٹس بڑھتی ہیں
تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سپلائی آف فارن کرنسی آپ کے ملک میں آتی ہے، سپلائی آف فارن کرنسی آپ کے ملک میں بڑھ جاتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جن لوگوں نے آپ کی چیزیں خریدنی ہیں تو ان کو آپ کی کرنسی کی ڈیمانڈ بھی کرنی پڑے گی، تو ڈیمانڈ فار لوکل کرنسی میں اضافہ ہو جاتا ہے، ڈیمانڈ فار لوکل کرنسی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ڈیمانڈ فار لوکل کرنسی میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ چیز میں ادھر سمجھا دیتا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں جب ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے یا کسی ملک کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، تو وہ پاکستان کے پاس کیا آئے گا، سپلائی آئے گی، کس کی، سپلائی آف فارن کرنسی۔ لیکن فارن کرنسی جو ہے ان کو وہ ڈیمانڈ کریں گے نا ہماری لوکل کرنسی کی، جس ڈیمانڈ فار لوکل کرنسی، ڈیمانڈ فار لوکل کرنسی کیا ہو جائے گی، بڑھ جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر امپورٹ میں اضافہ ہوتا ہے تو امپورٹ کرنی ہے ہمیں، تو میں نے امپورٹ کرنی ہے، میں نے باہر سے منگوانی ہے، تو مجھے اپنے سینٹرل بینک جانا پڑے گا اور سپلائی آف ڈومیسٹک کرنسی جو ہے، سپلائی آف ڈومیسٹک کرنسی وہ دینی پڑے گی، ہے نا؟ تو سپلائی آف ڈومیسٹک کرنسی بڑھے گی اور میں ڈیمانڈ کس کی کروں گا، ڈیمانڈ فار فارن کرنسی کروں گا، وہ بڑھ جائے گی۔ تو ایکسپورٹ کے بڑھنے کا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ فارن کرنسی کی سپلائی بڑھنا ہے اور لوکل کرنسی کی ڈیمانڈ بڑھنا ہے، اور امپورٹ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈومیسٹک کرنسی کی سپلائی بڑھنا ہے اور فارن کرنسی کی ڈیمانڈ بڑھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ ہے ساری چیزیں۔ اچھا اب آگے چلیں، تو نیکسٹ چلیں، تو یہ کلیئر ہو گیا، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا۔ اس سے آگے چلیں تو وہ ہے ایکسچینج ریٹ اینڈ یو کے بیلنس آف پیمنٹ۔ تو یہاں پر صرف آپ کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایز این اینی ادر مارکیٹ فار دا فارن ایکسچینج از اے مارکیٹ، یعنی فارن ایکسچینج مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں۔ فارن ایکسچینج مارکیٹ وہ مارکیٹ ہے جہاں پر بائرز اور سیلرز جو ہیں وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں، کس کی، یعنی فارن کرنسی کے بائرز اور فارن کرنسی کے سیلرز کانٹیکٹ کر کے فارن کرنسی کی قیمت کو طے کرتے ہیں، اور فارن کرنسی کی قیمت کیا ہوگی، فارن ایکسچینج ریٹ جسے کہتے ہیں۔ تو ایکسچینج ریٹ جو ہے کی اندر ظاہر سی بات ہے تبدیلیاں آتی رہتی ہیں ایکسپورٹ اور امپورٹ میں تبدیلیوں کی وجہ سے، تو اس لیے جب بھی ایکسچینج ریٹ میں تبدیلیاں آئیں گی تو ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے آپ کے ملک کا فائنینشیل اکاؤنٹ اور آپ کے ملک کا کیپٹل اکاؤنٹ اور آپ کے ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ وہ سارے ڈسٹرب ہوتے ہیں یا اس پہ فرق پڑتا ہے۔ اس لیے کسی بھی ملک کا ایکسچینج ریٹ اگر چینج ہوگا تو اس ملک کے بیلنس آف پیمنٹ پہ بھی فرق پڑے گا، کیونکہ ساری جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ انٹرنیشنلی ہوتی ہیں اور اس میں ایکسچینج ریٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، یہ بتایا گیا۔ اچھا اس کے بعد نیکسٹ جو چھوٹا سا ٹاپک ہے وہ ہے ایکویلبریم ان دا بیلنس آف پیمنٹس۔ تو اس میں یہ بات بتا رہے ہیں جی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی کے بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ ایکویلبریم میں ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کا، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ایکسچینج ریٹ میں اگر چینجز آئیں گی تو بیلنس آف پیمنٹ پہ فرق پڑے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیلنس آف پیمنٹ ایکویلبریم میں رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ایکسچینج ریٹ کیا رہے، اسٹیبل رہے، پہلی بات، اور دوسری بات یہ کہ آپ کے جو ڈیبٹس اینڈ کریڈٹس ہیں وہ ایکول ہو جائیں، تو پھر آپ کا بیلنس آف پیمنٹ ایکویلبریم میں آ جائے گا۔ لیکن یہ ہوتا تو نہیں ہے نا ایکچولی، تو ایکویلبریم ایگزسٹ نہیں کرے گا اگر اگر ایسا ہوتا ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ ایکویلبریم میں نہ ہو۔ لیکن میں نے آپ کو یہ کہا کہ بیلنس آف پیمنٹ تو ہر وقت ایکویلبریم میں ہوتا ہے، کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ کے پرابلمز کو کیپٹل اکاؤنٹ اور
فائنینشیل اکاؤنٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور ان کو سم کر کے ہم زیرو پہ لے کے آتے ہیں. اور اگر ایسا نہ ہو تو گورنمنٹ جو ہے اس کو پھر کچھ میئرس لینے پڑتے ہیں تاکہ بیلنس آف پیمنٹ کو زیرو پہ لایا جا سکے، یا اس کو بیلنس آف پیمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے یا کرنٹ اکاؤنٹ کو بہتر کرنے کے لیے گورنمنٹ کچھ میئرز لیتی ہے، جس کا امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ ان امپلائمنٹ کی صورت میں بھی نظر آ سکتا ہے، قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، گروتھ آپ کی کم ہو سکتی ہے، ٹریڈ بیریئرز آپ امپوز کر دیتے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں.